खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज 1 से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप हमारे कराची स्टूडियो से देख रहे हैं बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम के साथ हमारी एक महफिल सजी होती है, एक खास मौजू होता है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुख्तसर वक्त में जामे गुफ्तगू हो, सहरासिल गुफ्तगू हो। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आलिम टाइम हमारा होता है शहरी में और इफ्तार में होता है बज़्म इल्म व अक़ीदत। और बज़्म इल्म व अक़ीदत में एक इम्तिजाज है कि इल्म की बात भी होती है और साथ साथ जो है वो कलाम भी सुनाए जाते हैं। और जो आलिम टाइम होता है उसके साथ हमारा एक सेगमेंट होता है वरफ़ाना लका ज़िक्र। उसमें हमने इल्म की बात को अलग रखा है, अक़ीदत का सेगमेंट अलग रखा है। कोई बात नहीं, दोनों ही हमारे सेगमेंट हैं, करने वाले भी हम ही हैं, सुनने वाले भी आप ही हैं। तो बज़्म इल्म व अक़ीदत में मौजूद है हमारे साथ आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। और साथ मौजूद हैं जो दर्स तरावी में रोजाना दर्स देते हैं, बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, शायर भी अल्लामा निसाली उजागर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्योंकि बज़्म इल्म व अक़ीदत भी है इसलिए मौजूद है अक़ीदत के फूल निछावर करने के लिए मेरे बहुत ही मोहतरम भाई, आपके हमारे हम सब के पसंदीदा, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पुरजोश पुरअज़्म सनाख़ा जनाब मोहम्मद साजिद कादरी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का आप तशरीफ लाए। आज का मौजू है कत्ल का गुनाह। और क्या कहें इस पर। इस वक्त जब हम शहर में निकलते हैं तो शहर में सन्नाटा होता है। तो कभी कभी हमें 1985, 86, 87 का वो जमाना याद आता है जब इस शहर में सन्नाटा इसलिए होता था कि 150 लोग कत्ल कर दिए जाते थे। इस कत्ल का गुनाह क्या है? जो कत्ल करते हैं वो क्या इस बात को समझते हैं कि वो खुद भी मुसलमान है और जिसको मार रहे हैं वो भी मुसलमान है? और जब वो घर से निकलते हैं तो घर वालों को नहीं पता होता कि हमारा बेटा कातिल है। माँ आयतल कुर्सी पढ़ के उसके घर से बाहर निकालती है, वो जिसको गोली मार रहा होता है कलमा तैयबा पढ़ रहा होता है। मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। मोबाइल चोरी में मारते हैं आप, और डकैती में मारते हैं, चोरी में मारते हैं, दुश्मनी में मारते हैं, कारोबारी रंजिश में मारते हैं, जायदाद के तनाज़े में मारते हैं। कत्ल का गुनाह क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और ये बंदे को इस कभी फेल पर कौन उभारता है, और फिर सारा इंतजाम भी वो कर लेता है, यानी पिस्टल भी आ जाती है, चाकू भी आ जाता है, छुरा भी आ जाता है, और किसी वजनी चीज से किसी को कत्ल करना है तो वो हथौड़ा भी आ जाता है, अरेंजमेंट भी कर लेता है। उस वक्त तक भी उसको ये ख्याल नहीं आता कि मैं अपने फेल से पीछे हट जाऊं। तो इस सारी गुफ्तगू, इसके नफ्सियाती पहलू पे भी गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि बाज चीजों या बाज जगहों पर कत्ल जायज भी है। वो कौन सी जगह है, जिहाद किसे कहते हैं, जंगें क्यों हुई, क्यों होती हैं, गज़वात क्यों हुए, क्यों किए गए, और फिर सबसे बड़ी बात कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस और अजमत के मामले पर भी एक फार्मूला, एक कानून, एक उसूल मौजूद है। इन सारी चीजों पर हम गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब पहले तो ये बताएं कि कत्ल करने का गुनाह क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इस कायनात को बनाया, तो इस कायनात का असल हुस्न जो है वो इंसान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का इरशाद है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहसन तक़वीम बनाया, यानी मुतवाज़िन बनाया। उसकी खलाकियत का मजहर इंसान है, और इंसान ही से इस ज़मीन में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का इरादा है उसका मकसूद है। तो ज़मीन में इंसानों की फलाह के लिए, उसकी बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके सुकून के लिए, उसकी राहत के लिए और उसकी सही नशनुमा के लिए जिन जिन लोगों ने उसमें किरदार अदा किया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब हुए। क्योंकि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, के ये जो ये खल्क है अल्लाह की, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिसल फैमिली के है। तो हदीस पाक में है कि जो इनसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उनसे मोहब्बत करता है। वाह वाह। तो लिहाजा मकसूद ज़ात बारी यह है कि इंसानियत का फ़रोग़ हो, और जो अमन के तकाज़े हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत व आशिक़ी और एक दूसरे की ज़रूरियात की तकमील, और उनमें जो दर्जा बंदी है कि कोई उनसे ज़्यादा बेहतर है माली तौर पर या इज़्ज़त के तौर पर, कोई उनसे बज़ाहिर पस्त नज़र आता है,
تو وہ ساتھ میں اس کنیکشن کو، اس تعلق کو لے کر ایک دوسرے کے لیے معاون اور ممد بنے، یہ قرآن کریم کا مقصود ہے۔ صحیح۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص انسانیت کے کسی بھی جہت کو تباہی کی طرف لاتا ہے، لوٹ ماٹ کرتا ہے، یا کسی کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے، یا ظاہری طور پر لوٹ مار نہیں کرتا، قتل و غارت گری نہیں کرتا، لیکن وہ ایسی سازشیں کرتا ہے جس میں لوگوں کے اندر انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے، یہ سارے مفسدین ہیں۔ صحیح۔ اور مفسدین کے متعلق یعنی یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، خاندانوں کو برباد کرنے والے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میاں بیوی کے اندر فساد ڈالتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ صحیح۔ جو بھائی بھائی کے درمیان فساد ڈالتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جو غیبت کر کے ایک دوسرے کے لیے حسد اور بغض کے ذریعے جو لوگوں کی فکر ہے، ایک محبت کے جو جذبات ہے اس کو پامال کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو جو خاموشی طور پر بظاہر اعلانیہ اس قسم کا اقدام نہیں کرتے تو وہ بھی فساد کے زمرے میں آتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ انتہا پسندی اور انتہائی عدم برداشت کی طرف آ جانا اور اپنا خود سر ہو جانا اور ہر قسم کے معاملات کو ختم کر کے خود ہی کو معاذ اللہ اپنے زوم میں الہ اور خدا یقین کر لینا معاذ اللہ، اور خود اس کے فیصلوں کے در پر ہو جانا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک نہیں متعدد جگہ پر قتل کے حکم کے حوالے سے اس چیز کو ذکر فرمایا۔ تو بڑی مشہور وہ آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ فساد کی ابتدا ہے، آپ ایک کو قتل کریں گے وہ آپ کو قتل کریں گے۔ صحیح۔ اور سب سے پہلا قتل جو شروع ہوا آپ جانتے ہیں کہ وہ حسد کی بنا پر ہوا، صحیح۔ جو قابل نے حابیل کو جو ہے وہ قتل کیا۔ آپ نے جو پوچھا کہ اہل ایمان کے حوالے سے جس طرح آپ انٹرو میں بھی ذکر کر رہے تھے، تو سورۃ النساء کے اندر موجود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر جانتا ہی یہ مسلمان ہے اور اس کو قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دائمی جہنم ہے۔ اللہ یہ اس کا اللہ اعوذ باللہ یعنی دائمی جہنم ہے۔ اور قتل کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ آیا کہ کسی دنیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا ساری برباد ہو جائے یہ قدرت کو گوارا ہے، لیکن کوئی کسی کو قتل کر دے یہ قدرت کو گوارا نہیں، یعنی اس درجے کا گویا کہ اس کو فساد قرار دیا گیا، تو اور اس کی سزا بھی اس قدر سخت رکھی گئی۔ یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے کہ وہ دائمی جہنم ہے۔ اس کے شان نزول کو اس طرح ذکر کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر دو شخص تھے، ایک کا نام مقیس تھا اور ایک کا نام ہشام تھا، وہ دونوں دار اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ صحیح۔ تو اس میں یوں ہوا کہ کسی نے ہشام کو قتل کر دیا، یعنی اسی کے سگے بھائی کو مار دیا، اور اس کی لاش جو ہے کہ وہ بنو نجار قبیلے کے اندر کسی سڑک یا گلی پر پڑی ہوئی ملی۔ اچھا۔ تو جو اس کا بھائی تھا مقیس وہ آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک شخص کو فیصلے کے لیے بھیجا کہ جاؤ بنو نجار کو کہو کہ اس کے قاتل کو تلاش کرو، اچھا، اور اگر اس کا قاتل تمہیں نہیں مل سکتا نا تو پھر تم سب مل کر، کیونکہ اب پتہ نہیں قاتل کون ہے، تو پھر اس کے عوض میں تم سب مل کر، لاش تمہارے محلے میں ہے تو سب مل کر تم اس کے بھائی کو دیت دو گے، اچھا، تاکہ اس کو کوئی درما کو اس کے لیے شفقت تو ہوگی، صحیح، اس کی جو دیت ہے وہ تم ادا کرو گے۔ جب وہ شخص گیا حضور علیہ السلام کی جانب سے پیغام لے کر تو سب نے کہا کہ سرکار علیہ السلام کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ قتل ہو چکا ہے تو ہم سب مل کر اس کی دیت جو ہے، اس کا خون بہا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس شخص نے جو اس کا بھائی تھا اس نے سب کچھ لیا، اور راستے میں جب وہ نکلا تو پھر اس کے اندر لالچ جاگی اور حرص جاگا، جو ایمان کے لیے سب سے بڑی بربادی کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تو جو مجھے مل چکی ہے، اب میں کیوں نہ یہ جو سامنے والا شخص ہے اس کو بھی میں قتل کر دیتا ہوں، اور اس کو قتل کر کے شاید مجھے اور مل جائے۔ تو سرکار نے جس بندے کو فیصلے کے لیے بھیجا تھا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اچھا، اور اور قتل کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس پہ تو میری سزا بڑی سخت ہوگی، تو معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کر اسلام سے پھر گیا علیہ باللہ، اور وہ مکہ مکرمہ کے اندر آیا اور اس نے بڑے فخر سے یہ بات کہنا شروع کی کہ دیکھو میرا بھائی مر گیا لیکن میں نے اتنا مال کما لیا ہے اور میں دوبارہ اپنے جھوٹے معبودوں کی طرف میں لوٹ آیا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ اعلان فرمایا تھا، کیونکہ اس نے غداری کی، ایک فسادی ہے، نظام کے ساتھ وہ غداری کر گیا، یعنی ریاست کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس کے قانون کو پھلانگ گیا، تو جب غداری کر گیا، فساد کا یہ اعلان کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے، سرکار نے عام معافی کا اعلان دے دیا تھا فتح مکہ کے اندر کہ جناب جن لوگ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے ان کے لیے امان ہے، جس نے دروازہ بند کر لیا ان کے لیے امان ہے،
جنہوں نے کھڑکیاں بند کر لی ان کے امان ہے، جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا ان کے لیے امان ہے، لیکن چند لوگوں نے کو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ فسادی ہے، ان کے لیے کوئی امان نہیں، یہ جہاں ملیں گے ان کو مار دینا، ان کو وہاں قتل کر دینا۔ تو لہذا اس میں سے ایک یہ شخص یہ تھا، یہ پہلا شخص ہے جو غلاف کعبہ کے اندر لپٹا گیا تھا اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ تو شریعت مطہرہ نے فسادیوں کے بارے میں یہ سزا رکھی ہے۔ سرکار ریاست کے امیر تھے، حاکم تھے، تو آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ نظام فساد کے لیے، اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ چوروں کو اگر سیاسی بیس پر چھٹیاں مل جائیں، کئی 100 قتل ہو، پھر اس کو آپ کوئی وزارتیں اور بڑے اعلیٰ عہدے بھی دے دیں، اور جو گورنمنٹ بنانے جائے تو گویا کہ چوچو کا مربع بنے، تو میرے عیب پر پردہ ڈال اور میں تیرے عیب پر پردہ ڈالوں، اور بعد میں ساہوکار ہو کر گویا کہ بیٹھ جائیں، تو پھر جب جرم کی سزا فوراً نہیں ہوگی تو یہ پھر صرف نصیحتوں سے نہیں رکے گا، کیونکہ نصیحتوں سے وہ رکے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو عدالتیں اسی لیے ہیں، سزائیں اسی لیے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق اس کو دلا دیا تھا، لیکن اب اس کے اندر جب لالچ جاگی ہے تو وہ لوٹ کر اچھی سیاسی جماعت کی طرف آ گیا، کس کے مکہ کی طرف آ گیا کہ جب مجھے ایک سپورٹ مل گیا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے جب اس پر غلبہ کیا تو اس کو ذاتی بنا پر نہیں کہ اس نے ایک فساد کیا تھا اور ایک مسلمان کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو اس کی سزا کے اندر اس کو بھی سزا دے دی گئی۔ تو لہٰذا اگر نظام جزا و سزا درست ہو جائے نا تو تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ لوگ یہ تو کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کا نظام یہاں پر لائیں، وہاں پر مساجد بند ہیں، تو آئیے نا جنہوں نے کرپشن کیا ان کے ہاتھ بھی کاٹنے کا ایک نظام لایا جائے، کوڑے مارنے کا نظام لایا جائے، جو اتنے سیاسی جماعت کے نام پر 100 150 بندے جو اس کراچی کے اندر مان دیے گئے اور ان کو عہدے بڑے بڑے دے کر انہی کو ساہوکار چور کو کوتوال بنا دیا گیا ہے، تو ان کو ذرا بیچ چوراہے کے اندر لٹکائے جائیں، ان کی گردنیں کاٹی جائیں جس طرح کے سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، تو لہذا وہ پورا نظام ایڈوپٹ کرے۔ تو جزا و سزا کا نظام، لیکن یہ حاکم کے لیے، فرد واحد اس میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ فرد واحد اگر ملوث ہو جائے گا، کسی کے شخص مار دیا گیا ہے، اگر وہ ملوث ہو جائے گا تو یہ تو فساد ہو جائے گی۔ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے امیر تھے اور ریاست کا پورا ایک نظام ہے، اور ریاست کو اس قسم کی سزاؤں کو نافذ کرنا چاہیے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر، تاکہ اس کا تتمہ ہو اور اس کا خاتمہ ہو۔ واہ واہ واہ! تو قتل کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی تو قاتل پیدا ہوتے رہیں گے، یہ شاہ صاحب کی گفتگو کا مرکزی خیال تھا۔ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ جھنڈے والی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بزم علم و عقیدت میں ہم موجود ہیں۔ نیوز 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی روح پرور ٹرانسمیشن، اور کلام بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے قتل کا گناہ، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ساجد قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے سنتے ہیں کلام، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ساجد۔ آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، آرزوؤں کا شجر دے یا خدا میرے خدا، پھر مجھے تازہ ثمر دے یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، سگن کعبہ میں تلاوت اور کروں طواف حرم، سگن کعبہ میں تلاوت اور کروں طواف حرم، مولا 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 میرے مولا، سگن کعبہ میں تلاوت اور کروں طواف حرم، مجھے کو پاکیزہ سفر دے یا خدا میرے خدا، مجھے کو پاکیزہ سفر دے یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، سبز کرنوں کا اجالا میں اتاروں روح میں، سبز کرنوں کا اجالا
اتاروں روح میں اتاروں روح میں میرے دل کو نظر دے یا خدا میرے خدا اللہ میرے دل کو نظر دے یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا میں غریب شہر دل ہوں اور مغیلان جہاں میں غریب شہر دل ہوں اور مغیلان جہاں ایک گلابوں کا شجر دے یا خدا میرے خدا ایک گلابوں کا شجر دے یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا اس اجاگر کو بفیض نعت جامی و رضا مولا 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 میرے مولا اس اجاگر کو بفیض نعت جامی یو رضا ایک کلام معتبر دے یا خدا میرے خدا ایک کلام معتبر دے یا خدا میرے خدا اللہ یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جو قتل کرنے والا ہے وہ ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا ہے اور قتل کرنے والا برابر میں اس نے مار دیا، ایک کوئی نہ کوئی ذہن بنتا ہوگا، میں اسے قتل کروں گا، اس کی ریکی کروں گا، کس جگہ ماروں گا، پھر ہتھیار کہاں سے ارینج کروں گا، مارنا ہے بھی یا نہیں، پھر مارنا ایسا ہے کہ زندہ نہ رہے۔ تو اس دور میں اس ٹائم میں اس پیریڈ میں بھی اس کو مطلب یہ کہ یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس کی مثالیں کم ہیں، یعنی جو پکڑے جاتے ہیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس مجھے ہوا اور میں نے مار دیا اس کو، ایسا نہیں کہتے کہ 4-5 دفعہ مجھے دل میں ہوا کہ میں نہیں ماروں، اللہ سے ڈروں۔ تو اتنی شقاوت کیسے آ جاتی ہے کہ بس ارادہ کر لیا تو کرنا ہی کرنا، حالانکہ نیکی کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ارادہ کر لیا تو کرنا ہے۔ دیکھیے بات دراصل یہی ہے کہ گناہ کے کام میں لذت آزمائش کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ جو اتنے بڑے گناہ کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اندر سے صدائے حق نہ بلند ہوئی ہو، اسے اللہ رب العالمین کا خوف نہ آیا ہو، اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور جواب دہی کا، یعنی اگر یہ جہالت ہے، یعنی سرے سے اگر وہ اس چیز کو نہیں جانتا لیکن پھر بھی اس کا ضمیر اس کو گلٹی ضرور فیل کرے گا کہ ایک غلط کام کے لیے وہ جا رہا ہے۔ لیکن حسد ایسی چیز ہے اور لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بندہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اندھا بناتا ہے اور اندھا بنا کر وہ اس اقدام کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ وہ لوگ جو صالح لوگ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جب مذمت آپ کے سامنے ہوگی، پہلی بات وہی ہے کہ جا رہا ہے مار رہا ہے، اس کو پتہ پکڑے گا کوئی بھی نہیں، جن کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہوں وہ چھڑا لیں گے، 4 بہترین قسم کے وکیل میں لے لوں گا اور وہ تو خود کیس بنا دیں گے اور چکمہ دے کر تاریخوں میں سارا معاملات ہو جائیں گے، اور جو بیچارے جس کا مقتول مارا گیا ہے وہ اپنی جوتیاں رگڑ رگڑ کے خود بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ تو خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے، اللہ رب العالمین آسانی فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں خوف خدا عطا فرمائے، کہ اپنا خوف عطا فرمائے کہ اس کے جو بھیانک اثرات ہیں کہ ہم نے اگر کسی کے خاندان کے ساتھ یہ کیا تو ہمارے ساتھ وہ کیا ہو۔ اگر چلو جبرن بھی اگر اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تو پولیس موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، حکومت موجود ہے، آپ وہاں پر اپنی طرف سے اس کو سو کریں۔ اس کا اگر آپ کو جواب نہیں آتا ہے
تو آپ اس سے جو بدلہ لینا چاہتے تھے تو وہ آپ اللہ رب العالمین سے اجر چاہتے تھے. آپ نے اپنے ایک صدا بلند کر دی. اگر وہاں کے بیٹھے ہوئے ادارے بھی اگر آپ کو حق نہیں دے رہے ہیں تو آپ اس پر صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس صبر کا اس زخم سے اور اس تکلیف سے زیادہ, اس صدمے سے زیادہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. آخرت اور قبر کے اندر اس کا حشر گویا کہ اجر عطا فرمائے گا. تو بندے کو اس اعتبار سے موٹیویٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو میں نے چاہا ہے اسی کے موافق مجھے جو ہے کہ فیصلہ مل جائے. یقیناً اس میں مشکلات آتی ہیں, صبر ہوتا ہے. اس بات سے ہٹ کر جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ یہ مثبت باتیں اور یہ مثبت حالات جو یقیناً اس دنیا میں ہوئے ہیں اور سچوں کے ساتھ ہوئے ہیں, تو یہ ہمیں یقیناً ایک طاقت مہیا کرتے ہیں نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے اور بدی سے بچنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے چہیتے سرکار کے صحابی. اب آپ دیکھیں نا, عدل کرنے میں بندہ جانبداری کی طرف جب جاتا ہے کہ جب کسی سے دل کا لگاؤ ہو, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں اور نبی ہیں. کسی شے کو استثناء دینے کا آپ کے ہاتھ میں اختیار اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا ہے. تو وہ استثناء دینے کا جو اختیار عطا فرمایا, پھر آپ نبی بھی ہیں, تو اس پر سوال تو نہیں قائم ہو سکتا, لیکن اس پر یہ کہنے کہ ترغیب اور اس چیز کی شناعت اور برائی ہمارے سامنے واضح ہو سکتی ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ حضرت اسامہ بن زید حضور علیہ السلام کے اتنے لاڈلے صحابی ہیں کہ یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. اور زید بن حارثہ وہ ہیں جو ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. اور ان کو 7 یا 8 سال یا 9 سال کے قریب تھی کہ جب سرکار سے نکاح ہوا ہماری ماں سیدہ خدیجہ کا, تو سرکار علیہ السلام کی خدمت کے لیے حضرت زید کو حضور کے حوالے کر دی. تو سرکار علیہ السلام حضرت زید سے بہت محبت کرتے تھے. سرکار نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. تو اسامہ جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں. اور اگر آپ کوئی بھی حدیث پڑھیں تو اکثر آپ کو یہ ملے گا کہ سرکار علیہ السلام کہیں سفر فرما رہے ہیں یا غزوات میں جا رہے ہیں, کوئی کہیں جا رہے ہیں, تو سرکار کے کجاوے کے اندر کوئی اگر پیچھے بیٹھتا ہے تو حضرت اسامہ بن زید ہے. اور صحابہ کو بیٹھا ہے, لیکن کثرت کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید, کیونکہ ان کی امی جو ہیں وہ سیدہ ام ایمن ہے جو سرکار علیہ السلام کی رضائی جو ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی دائیہ ہیں, سرکار کو دودھ پلائے, اور وہ حضرت سیدنا عبداللہ کی خادمہ رہی ہیں. ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا. تو گویا کہ اس تمام ترتیب کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں, حضرت زید ایک جگہ پر گئے اور جب مارکا ہوا اور آپ نے اپنے اس دشمن کو جو مسلمان نہیں تھا اس کے اوپر جب غالب آپ آ گئے اور آپ نے جب جناب اس کا کام تمام کرنے کا موقع آپ کو ملا تو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی لے آیا کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہے, میں دین قبول کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا جب میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں تو نے یہ حرکت کی ہے, تو آپ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا. اچھا, جب یہ مسئلہ سرکار کے پاس پہنچا تو سرکار اس قدر جلال میں تھے, ایسے لاڈلے پر, میں نے جن کی مثال آپ کے سامنے دی, ایسے لاڈلے پر حضور نے حضرت اسامہ سے کہا کہ اسامہ اگر لشکر کے کسی امیر کو قتل کرنے کا رواج قائم نہ ہوتا نا تو میں تیری گردن مار دیتا. اللہ. تو کہا حضور اس نے جو ہے کہ وہ کلمہ ڈر کے پڑھا تھا. سرکار نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا, سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ کیسا پڑھا. یعنی حضور علیہ السلام کو ایک ایک شخص کی قدر اتنی ہے. آج ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہو اور ہم اس کے درمیان داخل ہو گئے 1000 لوگوں کو مار دیں, اس کو قتل کر دیں, تو آپ بتائیے کہ یہ حرکت ہماری جو ہے یہ سرکار علیہ السلام کے دل مبارک پر کس قدر گراں گزرتی ہوگی. اور دنیا تو ہم نے اپنی معاذ اللہ تباہ کر دی, آخرت جو حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے, دنیا بھی ان سے وابستہ ہے, آخرت وابستہ ہے. تو اس مسئلے پر سرکار علیہ السلام کے حضور کیا ہم منہ دکھا سکیں گے؟ قتل تو بہت دور کی بات ہے. ہم اپنے اجیر جو ہماری مزدور ہیں, جو ہماری اجرت پر ہمارے کام پر رکھے جاتے ہیں, ہم اگر ان کی تنخواہ پوری نہ دیں یا خود پیٹ بھر کے کھائیں اور اس کو ڈیلے کریں اور ان کی ضروریات کو ہم ملحوظ خاطر نہ رکھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اجیر قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آئے گا تو میں اس مزدور کے ساتھ تمہارے مقابلے پر کھڑا ہوں اور تمہارے خلاف میں عدالت میں اللہ کی عدالت میں کیس درج کروں گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نعتیں پڑھتے ہیں, جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے, تو ان کا مزاج مبارک کبھی یہ دیکھیں کہ وہ کس کو منہ لگائیں گے اور کس کو منہ نہیں لگائیں گے. وہ عدل سے کام کریں گے, کبھی وہ ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ حضور نے ضرور دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے ظالم کو بھی بخش دے, میری امت کے مظلوم کو بھی بخش دے, لیکن جب حساب لینے کا وقت آئے گا تو یہ احادیث بھی سامنے موجود ہے. بہت خوب, آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.
खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ बज़्म इल्म अक़ीदत हमारा सेगमेंट है कत्ल का गुनाह। इस मौजू पर और इससे मुतालिक दीगर चीजों पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ साथ नजरान अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। अल्लामा उजागर साहब जरा बताइए कि कत्ल हमारे यहाँ उसका रेशो इस वजह से भी शायद ज्यादा है कि जहालत है, और इस वजह से भी शायद ज्यादा है कि कानून की बालादस्ती नहीं है, और इस वजह से भी ज्यादा है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक मसाइल बहुत ज्यादा हैं। शरई एतबार से और इल्मी एतबार से और इस्लामी और दीनी एतबार से आप क्या समझते हैं, कत्ल जो करते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि यह कातिल हैं पेशावर, या पैसों के लिए कत्ल कर लेते हैं, या किराए के कातिल हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि वो वापस अपनी असल जिंदगी की तरफ लौटाएं, क्योंकि ये इतना बड़ा गुनाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैसे शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बताई थी, फरमाया था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की जान बचाना ये पूरी इंसानियत की जान बचाना है। अच्छा, ऐसा ये नहीं कि शबीर भाई कि सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ये कत्ल ज्यादा होते हैं, बल्कि आप देखें बहुत सारे ममालिक हैं, खासतौर पर अफ्रीका में देखें आप, और आप अफ्रीका के अलावा इंडिया में देखें, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा रेशो है कत्ल का। असल में क्या है कि जो भी कातिल होता है वो समझता यह है कि मैं बच जाऊंगा, मैं गुनाह इतनी चालाकी से करूंगा और मैं कानून की गिरफ्त में नहीं आऊंगा। हालांकि आपको अंदाजा है कि जब जुल्म बढ़ता है ना तो मिट जाता है। कातिल कितना ही समझदार हो, मर मकतूल के खून के धब्बे से छोड़ जाता है कि वो फंसता ही फंसता है। कहते हैं जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। वाह वाह। जबान खंजर तो खामोश हो सकती है, मगर खून के धब्बे ये खामोश नहीं रह सकते। आप देखें कि सबसे पहला जो कत्ल किया काबिल ने, हज़रत हाबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो कयामत तलक अब जितने कत्ल होंगे ना सबका गुनाह उसे मिलता रहेगा, सबका गुनाह। अंदाजा करें कितने कत्ल होंगे, क्योंकि पहला कत्ल उसने किया है। और कहते हैं जब पहला कत्ल हुआ ना तो कुछ दुनिया में जब पानी उतरा ना, सारा मीठा पानी था। तफासिर में लिखा है जब पहला कत्ल हुआ तो कुछ नमकीन शुरू हुआ, कत्ल बढ़ते गए नमकीन होना शुरू हो गया। अच्छा। आज जो पूरी दुनिया के अंदर इतना समंदर का पानी और नमकीन पानी है, काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो जो जो कत्ल गारत गरी बढ़ती चली जाएगी, पानी मीठा पानी कम होता चला जाएगा, और नमकीन पानी जो पीने के काबिल नहीं है वो बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए जिना बढ़ता है तो रुसवाई का अजाब बढ़ता है, जिना बढ़ता है तो कहत साली होती है। अल्लाह। इसी तरह जब कत्ल बढ़ता है तो पीने का पानी कम होता चला जाता है। आज आप देखें दुनिया भी कह रही है कि अगली जंगें शायद पानी पर हो सके, तो वजह यही है कि इंसान को चाहिए कि वो कुरान और हदीस पे गौर करे और इस कत्ल से बच जाए। अब देखिए जालिम कितना ही बड़ा हो, वो अपनी जुल्म सामानियों को, चीरा दस्तियों को वो बिल्कुल मरहम के अंदाज में पेश करता है, और वो कहता है ये तो अल्लाह इंसाफ के ऐन मुताबिक है। कुरान भी कह रहा है कि जब उनको कहा जाए कि जमीन फसाद मत फैलाओ, तो वो तो कहते हैं हम तो सवारने वाले हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आज बड़े से बड़ा कातिल को देख लें, वो कहते हैं अगर मैं इसको कत्ल नहीं करता तो ये मुझे कत्ल कर देता। तो मकसद ये वो अपने ऐप को छुपाना चाहता है। तो मकसूद यही है कि हमें चाहिए कि तालीम की कमी है, तरबियत का फुकदान है, आज इसी वजह से कत्ल बढ़ते चले जा रहे हैं। और खास पर जो मालदार लोग हों उनको चाहिए अपनी औलाद की सही मानों में तरबियत करें। जब तक आप तरबियत नहीं करेंगे, कुरान और हदीस के करीब नहीं आएंगे, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। बस ये जुमला कहूंगा कि आप ये देखें कि जब कत्ल क्यों हो रहा है तो आप कुरान और हदीस का मुताला करें। आज कुछ लोग हैं मुस्तशिकीन यूरोप कहते हैं कि इस्लाम की सजाएं बड़ी सख्त हैं, ताजीरात जो है बड़ी सख्त हैं। अब कहा जाए देखिए इंसान को अपने हाथों से प्यार है ना, अगर उसके हाथ में जख्म लग जाए और अल्लाह ना करे नासूर बन जाए तो अपने हाथ को काट देता है, कहीं ये नासूर बढ़ रहा है मेरे मजीद बदन में ना फैल जाए। तो इसी तरह कुछ अगर मुआशरे के अंदर कुछ नासूर हैं, कुछ ऐसे कातिलीन हैं, अगर उनको हम खत्म नहीं करेंगे, उनको सजा नहीं देंगे, तो फिर ये मुआशरा जो है बढ़ता चला जाएगा, बीमारी का शिकार होता चला जाएगा और लोग इस मर्ज के अंदर मुब्तला रहेंगे। तो हमें चाहिए कि इस्लाम की सजाओं पर ईमान रखें, हुदूदुल्लाह को तर्क ना करें और कातिलों को सख्त सजा दें, ताकि फिर पता चले कि कितना बड़ा गुनाह है। क्या बात। अच्छा शाह साहब, एक बहुत ही अच्छा तर्ज अमल शुरू हुआ है मुबल्लिगीन का कि वो जेलों में जाके तबलीग कर रहे हैं। आप इस अमल को कैसा समझते हैं, क्योंकि इससे पहले ये ख्याल था ही नहीं। जो जेल में जाता था अगर गलत इल्जाम पे भी चला जाता था या इल्जाम पे भी चला जाता था तो वो फिर नहीं भी होता था तो भी पेशावर कातिल बन के बाहर निकलता था। तो इस इकदाम को आप कैसा समझते हैं कि जेलों में अब मदरसे खुल रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर्स खुल रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, बाकायदा वहाँ पर जो है वो दुरूस होते हैं और लोगों को तालीम दी जाती है, ये सिस्टम आप क्या समझते हैं, इसको फरोग देना चाहिए? बेजा और ये नहीं है बल्कि इंतहाई दुरुस्त काम है, और अब हम गोया के एक सही सिमत की तरफ रागिब हुए हैं, इसलिए कि नेकी ही जुर्म को खत्म कर सकती है।
ایک بندے کا ذہن جو منفی چل رہا ہو، جب تک اس کے سامنے مثبت چیز نہیں ہوگی وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ علم ایک روشنی ہے، تو یہ جو احیاء کے کام جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین بے باہ برکت عطا فرمائے۔ چاہے جو ادارے کر رہے ہیں، یہ یقیناً جرم کو ختم کرنے یا اس کو کم کرنے یا اس کے جوش و انتشار کو کم کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جب اس کے پاس ہنر آ جائے گا، جب اس اپنی زندگی کے لیے سروائیو کرنے کا طریقہ آ جائے گا، جب اسے حق اور ناحق کا طریقہ پتہ چل جائے گا، دیکھیں جاہل کیوں نہ ہو لیکن وہ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر اس کو سمجھایا جائے طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کی ایک اصلاح کی جائے اور اس طریقے سے اصلاح کی جائے کہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس شخص کو میری ذات سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن یہ میری اصلاح کی کام کرنا چاہتا ہے کہ میں سنور جاؤں، تو انسان ہدایت کی طرف آتا ہے۔ اور اہل ایمان کو درس دینا چاہیے کس لیے کہ علم جو ہے اور دین کی بات جو ہے وہ اس کو نفع ضرور دیتی ہے، لہٰذا اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو اس کی پذیرائی کرنی چاہیے اور بڑے احسن طریقے سے ان چیزوں کو لانا چاہیے، اور یہ صحت بخش اور یہ کہ جو جرم کش چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ان کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز لائی جائے جن کے ذریعے انہیں صحیح روشنی، صحیح مقصد سمجھ میں آئے، تاکہ وہ نادم و شرمندہ ہو کہ ہم کس چیز کو زندگی سمجھ رہے تھے، جبکہ ہماری بچے، ہمارا خاندان، ہمارا مستقبل اور ہماری جان کی جلا اور سکون اللہ رب العالمین نے کس چیز میں رکھا۔ اچھا، اس پر بھی حضرات ہم گفتگو کریں گے محترم ناظرین، کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قتل ہونے سے روکیں یا جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل کو پکڑیں، وہ جس منصب پہ ان سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے یا دنیاوی لذتوں کی خاطر وہ اگر قاتل کو چھوڑ دیں یا اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور قتل عام ہو جائے، تو ان کو آخرت میں کس طرح سے حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہ صاحب اس پر بھی ذرا بات ہونی چاہیے، یعنی مجسٹریٹ ہے، جج ہے، ڈی آئی جی ہے، آئی جی ہے، علاقے کا ایسے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے اپنے ماتحت کے بارے میں سختی کے ساتھ پوچھا جائے، گھر کے باپ کو اس کے بچے کے بارے میں پوچھا جائے، عالم کو اس کے مقتدیوں کے بارے میں اور اس کے جو مریدین اور تلامذہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ریاست کے رئیس کو اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح جو عدالت کے جو اعلیٰ معزز منصب پر ہیں ان سے ان کے فیصلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہم کوئی نصیحت کسی کو نہیں کر رہے لیکن جو تقاضا جو اس کا ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہر شخص جو اپنے ماتحت کسی کو رکھتا ہے اور کچھ طبقے اس کے دستے نگر ہیں، اس کے ماتحت ہیں، تو اس بڑے جس کے کہنے پر حکم صحیح ہو سکتا ہے، جس کے کہنے پر حکم گویا کہ درست ہو سکتا ہے اور بدی کی راہ ختم ہو سکتی ہے، تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ہے کہ ہر شخص کو اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ تنہا اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک شخص نمازی اور پرہیزگار شخص ہو اور اس کے گھر کے لوگ بے حیائی کی طرف جائیں اور وہ اس کے کنٹرول کے اندر ہو، اگر وہ اس پر توجہ دے تو کنٹرول ہو سکتا ہے، تو وہ شخص نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت نہیں کی۔ اسی طرح حکمرانوں سے اس بات کا پوچھا جائے گا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور قول کہ فرات کے قریب اگر ایک کتا بھی پیاس سے گویا کہ مر جائے تو اللہ رب العالمین کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا اور میں اس کا مسئول ہوں۔ تو یہ احساس ذمہ داری کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے گا، اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہوگا جب نبیوں کو ان کی امت کے بارے میں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو سراسر یہ کام کر چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی عدالت کے اندر ان کی ذمہ داری اور ان کی احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری اور ان کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے درمیان مکالمہ ضرور ہوگا۔ انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس میں قصوروار ہوں گے، وہ ایک کا نہیں، جتنے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوئے، جس طرح علامہ اجاگر صاحب فرما رہے تھے کہ حابل نے جو قتل کیا ہے، اس نے قابل نے جو قتل کیا ہے جناب حابل کو، تو قابل کا جو یہ قتل ہے اب اس کی ایما پر ہوا ہے، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، کہ جس نے برا طریقہ نکالا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کی طرف آئے گی۔ تو لہٰذا یہی چیز باپ کے لیے ہوتی ہے، یہی چیز وقت کے سربراہ کے لیے ہوتی ہے، یہی حاکم کے لیے ہوتی ہے کہ اسی کی ڈھیل کی وجہ سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں اور اسی کے توازن کی وجہ سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب لوگ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے تو اس کا سارا اجر اس کو ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ 7 لوگ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے کے اندر ہوں گے۔ آج دیکھیں گرمی کتنی ہے کہ جس دن قیامت کے دن سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک وہ حاکم ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کی رعایا کے اوپر عدل کرتا ہوگا اور ان کو ان کا حق ادا کرتا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ایک بندے نے قتل کیا اور اس کے ساتھ 4-5 معاونین ہیں، کسی نے اس کو پسٹل دیا، کسی نے کہا کہ اچھا ایسا کرو رات میرے یہاں رک جاؤ، بندہ جو ہے نا صبح سویرے یہاں سے نکلے گا۔ سہولت کا، بوری میں بند لاش
इन्वेस्टिगेशन की तो किसी ने बोरी दी थी, किसी ने काटा था, किसी ने असला दिया था, जो हमारे यहाँ होता रहा है। तो ये भी तरगीब हमें देनी है इस प्रोग्राम के जरिए कि ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जिसने कत्ल किया उसी पे शरई क़यूदात आएंगी या अहकामात आएंगे, बाकियों के बारे में क्या आएंगे? बिल्कुल, देखिए कि इसमें शरीयत मुतहरा का उसूल ये है कि हर वो बुराई कि जो अपने इंतहा पर पहुंच जाए और जाहिर हो जाए, शरीयत इसको वहीं पर रोकती है जहां से इस बुराई का शुबा पैदा हो जाए या बेहयाई का शुबा पैदा हो जाए, ये आगे जाकर उसके खतरनाक किस्म का मुजाहरा उसका हो जाए, उसका इजहार हो जाए, या वो काम गोया के सर अंजाम हो जाए, उसके पीछे जितने असबाब है शरीयत मुताहरा उसको भी रोकती है। और जो चीज उस असबाब को उभारने वाली होती है वो तमाम उसके अंदर मुलविस होते हैं, जो उसके लिए सहूलतकार हैं, जिस तरह के सूद के अंदर भी है, जो उसको लिखने वाले हैं, जो उसको जमा करने वाले हैं, जो उसको बोलने वाले हैं, जो उसको समेटने वाले हैं, जो उसको तरगीब देने वाले, सबके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की लानत आती है। तो कत्ल भी जो ऐसा जुर्म है कि जो अल्लाह की हुदूद में से कि उसको सजा दी जाए, तो जितने उसके सहूलतकार हैं और जो उसको कह रहे हैं कि फलां को कत्ल कर दो, फलां तुम्हें ये दे देगा, वो तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का शिकार होगा। ये किस तरह हो सकता है कि उनके लिए कोई इस्तिस्ना निकल सके? क्योंकि जाहिर सी बात है ये काम एक इज्तिमाई सूरत के अंदर होता है। जिस तरह अजर इज्तिमाई सूरत में हर एक को मिलता है, इस तरह गुनाह भी इज्तिमाई सूरत में सबको। क्या बात है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि ये हुकूकुल्लाह में है या हुकूकुल इबाद में है, और फिर ये जो क़सास और दियत के कवानीन हैं, कुछ लोग इसको भी जान छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फौरन ही चाहते हैं कि इसका इतलाक हो जाए और मेरी गलतियां जो है वो माफ हो जाएं। इस पर गुफ्तगू करेंगे और आगे चलकर हम ममालिक, बड़े बड़े ममालिक जो दूसरे ममालिक की आवाम को कत्ल करते हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसे गली कूचों में मोबाइल छीनने पे कत्ल होते हैं, उसी का जिक्र करें। बड़े बड़े ममालिक भी कत्ल कर रहे हैं और हैरत की बात यह है कि सिर्फ गैर मुस्लिम ममालिक मुसलमान ममालिक को कत्ल नहीं कर रहे, मुसलमान ममालिक भी मुसलमान ममालिक को कत्ल कर रहे हैं। वो बमबारी के जरिए कर रहे हों, ऑपरेशंस के जरिए कर रहे हों, जो भी इसका तरीकाकार लोगों ने ढूंढ लिया या हुकूमतों ने या ताकतों ने ढूंढ लिया, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर उनके जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो उनके मुआविन हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उनके साथ क्या होगा। जहां गली कूचे के कत्ल तो हम शायद रोक सकते हो, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रोक सकती हो, या तरगीब के जरिए हम रोक सकते हो, उनको रोकने के लिए क्या तरकीब इस्तेमाल की जाएगी, क्या सोच इस्तेमाल की जाएगी, कहाँ कहाँ कवानीन तब्दील होंगे, इस पर अगर किसी को कोई मनसब मिला है तो वो क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।